بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان کا سلام وائس فرام شکاگو کی طرف سے۔ دوستوں، کل میں نے ایک چھوٹا ویڈیو کیا تھا، ولاگ کیا تھا اس کے حوالے سے، براڈ شیٹ کے حوالے سے، اور اب تو ایک پاکستان میڈیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا ہے اس براڈ شیٹ کے حوالے سے، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پاناما سے بھی زیادہ بڑا کیس ہے۔ لیکن تو اس کی جو ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ 2002 میں مشرف صاحب نے اس نیب کے ذریعے اس کمپنی سے، براڈ شیٹ سے، جس کے شاید 2 پارٹنر تھے، ایک امریکن تھا اور ایک موسوی صاحب تھے، تو اس سے یہ معاہدہ کیا تھا انہوں نے، اور کوئی 200 افراد کی لسٹ انہوں نے ان کو دی تھی، اور 2001 یا 2002 میں، اور ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات تھی۔ تو وہ یہ کاوے موسوی کہتا ہے کہ میرے پاس تو وہ 200 افراد کے جو ایسٹس ہیں، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں۔ تو جب ہم نے 2003-04 کے اندر جب ہم نے ان سے بات کری، گورنمنٹ کو پیغام بھیجا کہ جی ہمارے پاس تو بہت زیادہ معلومات نکلی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، بینک اکاؤنٹ سے پیسہ ہے، یہ جو 200 لوگ ہیں جس میں یہ چودھری برادران ہیں، ملک چودھری منیر والے ہیں، اور آفتاب شیرپاؤ کا نام بہت آ رہا ہے، فیصل صالح حیات کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو بہت معصوم لوگ ہیں، وہ تو مطلب تمام 200 پولیٹیشنز کے نام تھے اس کے اندر۔ اور لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ فوجی کو، حکومت کو تھوڑے عرصے کے بعد ہمیشہ پولیٹیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، پولیٹکس کا سہارا لینا پڑتا ہے، نام نہاد جمہوریت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب آپ نام نہاد جمہوریت کا سہارا لیں گے تو پھر آپ کے پاس یہی کرپٹ سیاستدان بچتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو، اور یہ پچھلے 40 سال سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ 40 خاندان ہیں، 40 لوگ ہیں جن کے خاندان کے 342 لوگ جو ہے اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چوروں کا ٹولہ جو ہے۔ تو وہی جو 200 لوگ تھے خاندان کے ناموں کے، ان کے ناموں پر جو پیسہ باہر گیا ہوا، تو مشرف صاحب کو بحالت مجبوری جب ان کو جمہوریت کی لانی پڑی ان کو، تو انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ رکوا دیا کیس، اس کو انہوں نے کہا جی بند کر دیں آپ اس کیس کو، اور ہم نے جو ہے نا ہمارا معاہدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نا ان سے بھی لے لیا اپنے۔ تو موسوی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ساری انویسٹیگیشن، ہمارا تو جو پیسہ سارا لگا ہوتا، ساری محنت لگی تھی، وہ تو ساری ضائع ہو گئی۔ لیکن تو ہم نے انگلینڈ کی عدالت میں کیس کر دیا 2007 میں، اور 2007 میں کیس کر دیا تو اس کا کیس چلتا رہا، انہوں نے اس پہ گورنمنٹ جو بھی اس جج کا نام ہے بڑا مشہور، وہ بھی اس نے بھی بہت گورنمنٹ کو مطلب ہے کہ لعن طعن کیا، اور بولا کہ اس سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ، پولیٹیشنز، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں نہیں ہوگی کہیں جتنی پاکستان کے اندر ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کے لیے اعزاز ہے جناب عالی، جن کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور ابھی یہ اسٹوری بھی براڈ شیٹ کی، جو عرفان ہاشمی جو ایک صحافی ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ عمر چیمہ صاحب نے بھی، جو کہ جس نے پاناما لیک بھی کی تھی، اور وہ ڈان لیکس بھی لیک کی تھی جس نے، اسی نے یہ کہانی ایک اور اسٹوری بھی لیک کی ہے، اور اس میں اس نے نواز شریف صاحب کو، ڈان میں آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے کس طریقے سے ان کو مطلب ڈسکلوز کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے۔ اور یہ صرف جو $1 بلین کی جو بات ہے، وہ صرف ایک اکاؤنٹ سے، پہلے وہ سعودی عرب سے سنگاپور گئے، اور سنگاپور سے پھر انگلینڈ آ گئے۔ جب انگلینڈ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ، اور کس گورنمنٹ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیسہ، اور زیادہ تر یہ جتنی بھی یورپین گورنمنٹس ہیں وہ چلتے ہی یہ جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے کرپٹ منی کے اوپر ہے۔ جب آپ ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیجیے، سوئٹزرلینڈ نے کہ بینکوں کے اندر پیسہ سارا آپ کے پاکستانیوں کا، دنیا کے تمام کرپٹ ممالک کے جو حرام پیسہ ہے وہ اس بینکوں میں جمع ہے، ان کی اکنامی چل رہی ہے اسی کے اوپر۔ لیکن تو اس نے یہ اسٹوری ڈان کے اندر بھی
چھاپی ہے اپنی. اب دیکھیں نواز شریف صاحب اس کے خلاف کیا کرتے ہیں عمران. تو یہ کہانی جو انہوں نے اس کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی تھی شہزاد اکبر کے خلاف، وہ اب ان کی کہانی وہ گھیرا تانگ ہوتے چلے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم سرکاری طور پر وہ موسوی سے کانٹیکٹ کریں گے براڈ شیٹ سے، اور ان سے کہیں گے وہ 200 افراد کی جو فہرست ہے وہ ہمیں دی جائے، وہ لسٹ اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کی جائے، تاکہ ہم ان کو جو ہے نا یہاں پر ان کے ساتھ کریں. کیونکہ اس نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے کسی سے بھی کوئی امید نہیں ہے سوائے عمران خان سے، کہ عمران خان شاید اگر کچھ کر سکے تو کچھ کر سکے، یہ پیسہ وصول کرے. میں نے کل اپنے انٹرویو میں کہا کہ لوگوں نے، اور نواز شریف، یہ مسلم لیگ نواز نے شہزاد اکبر کو ٹریپ کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک میڈیا وار چلائی اس کے خلاف انہوں نے، تو لیکن یہ کہ ہوا کچھ بھی نہیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے تو حب الوطنی کے اندر، حب پاکستان کے اندر، اس نے تو اس سے جا کے جو میٹنگ کی اس میں اس نے کہا کہ تمہارا جو 20% کا کمیشن ہے تم اس کو کچھ کم کرو. تو انہوں نے، دنیا نے تمام نے، انہوں نے بدماشوں نے ان کے خلاف، اس کے خلاف کمپین کر دی جو اس نے کمیشن مانگا. اس نے کمیشن ہی مانگا ہے، کمیشن ایک اور پارٹی نے مانگا ہے اس سے، جو کہ 13 اکتوبر 2019 کو اس سے ایک ہوٹل کے اندر ملاقات کی تھی کافی کے دوران، کافیز پہ، جس پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس پورا وہی ایگریمنٹ تھا جو میں نے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کو، نیب کو بھیجا تھا کہ جی یہ ایگریمنٹ ہے. تو جب اس کے پاس وہ ایگریمنٹ تھا ان کے پاس، تو میں تو یہ سمجھوں گا نا کہ وہ گورنمنٹ کے آدمی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کے آدمی ہے، نیب کے آدمی ہے. اب اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، آرمی کے لوگ تھے یا نہیں تھے، وہ تو خیر اس نے صاف طور پہ کہہ دیا. تو میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی کہا، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس ملک کو جو ہے نا پہلے بھی تباہی کی طرف لے کر گئے اپنی پالیسیوں کے اندر، اور اب پھر جو ہے نا اس کو لوٹنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ دیکھیے 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہے نا، کرپٹ تو ہیں ہم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ اچھا آدمی کس کو بھائے گا؟ تو اس کی تو کوشش کریں گے دروازے بند کر دیے جائیں جس آدمی کو، تو اس کو تو تنگ کیا جائے. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، 2.5 سال میں اس نے ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا ہوگا، اس نے نہ گزارنے دیں گے یہ اس کو لے کر. کیوں کہ یہ ہے تو سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سمجھے نا. اور پچھلے 50 سالوں کے اندر تو یہ پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے ہیں پولیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، عدلیہ کے اندر. انہوں نے جان بوجھ کے نااہل لوگوں کو، 3rd ڈویژن پاس لوگوں کو، تینوں نے انہوں نے مل کے جو ہے ان کو ہائر لیول پر لے کر گئے، ان کو سفارشیوں کے اندر، سفارش کے ساتھ. دنیا جانتی ہے سفارش کہاں نہیں چلتی ہے، سمجھے نا. کون سے بورڈ میں سفارش نہیں چلتی؟ CSS کے امتحان میں، اور فوج میں انٹرویو کے اندر، آگے اس کے اندر. تو اب یہ دیکھیے، یہ صرف یہ 1 بلین والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو 1 بلین سے اوپر کہانی جائے گی. اور اب انویسٹیگیشن، ایک عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، حکومت نے، وزیر اعظم نے، کہ یہ بھی معلومات کی جائے کہ اس کو اتنی جلدی یہ پیمنٹ کیسے کرائی گئی، کس نے کروائی پیمنٹ، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور نیب کا ایک اکاؤنٹ جو کہ پاکستان کی ایمبیسی ہائی کمیشن کے اندر وہاں کھلا ہوا تھا نیب کے نام سے یا کس کے، اور اس اکاؤنٹ کے اندر 26 to 260 ملین ڈالر رکھے ہوئے. اور اس کے اندر جب اس نے یہ کیس جیتا ہے اور اس کے بعد اس نے کیا، تو راتوں رات اس کے اکاؤنٹ کے اندر یہاں سے 158 ملین یا کتنے ملین اور جمع کرائے گئے اس کے اندر، اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے موسوی کو. اب آپ سوچئے کون کر رہا ہے یہ کام؟ عوام کو سوچنے کا ہے. عوام میری اتنی معصوم ہے، پڑھے لکھے بھی معصوم ہے، جان بوجھ کر معصوم بنتے ہیں کیونکہ ساڑا گرائیں پھنستا ہے اس کے اندر. تو سارے کے سارے ہم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. تو آپ کس کو بولیں گے، کس کو الزام دیں گے آپ؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ سیویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو سیویلین سپریمیسی کے لیے تو آپ دیکھیں کہ اب ہر آدمی، میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ، اور مجیب الرحمان شامی کا جو انٹرویو ہے، اس کا ہارون رشید صاحب کا جو انٹرویو، جو ان کا پروگرام آتا ہے، اس میں انہوں نے صاف کہا ہے، جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، اندر کے آدمی ہے ان کے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی
2019 کے اندر جب فیٹف والا کیس کے اندر جب ووٹ کی ضرورت تھی تو اسٹیبلشمنٹ راضی تھی ان سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے، ان کو NRO دینے پر، لیکن ایک آدمی وہ بولتے خان اڑ گیا، خان اڑ گیا، خان اڑ گیا کہ نہیں. تو اب خان اڑ گیا تو وہ جو بڑے سینئر لوگ ہیں چلو وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم ہے جی، لیکن جو لوگ دوسرے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ان کو تو ان کے تو پیٹ پہ لات پڑی ہوئی ہے، تو وہ پیٹ پہ جب لات پڑی تو اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ تو وہ تو کیسے عمران خان کو یا حکومت کو چلنے دیں گے؟ وہ حکومت کو تو ان کا ابھی آپ دیکھیے یہ روز کا ڈرامہ ہے. پچھلے دفعہ 2019 کے اینڈ کے اندر جب نواز شریف کو ملک سے باہر نکالنا تھا تو اس سے پہلے بھی جو نا یہ فارن فنڈنگ کیس کو اچھالا گیا سپریم کورٹ کے اندر اور الیکشن کمیشن کے اندر، اور ابھی پھر آپ دیکھیے انہوں نے اس کے اندر پھر. تو یہ بڑی پلاننگ ہے. دیکھیے اب آپ دماغ تو ہے نا بیٹھے ہوئے لوگوں کا، پیسہ آپ کے پیٹ پہ لات پڑی ہے تو آپ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا نا، دماغ تو نہیں بند ہو گیا نا، آپ کو دماغ تو چل رہا ہے آپ کا. تو آپ کو کسی طرح گورنمنٹ کو تنگ تو کرنا ہے نا، آپ نے وزیر اعظم کو تنگ تو کرنا ہے. اور کون کر رہا ہے تنگ؟ اور اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، سارے کے سارے شامل ہیں، سمجھے. تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. پھر موقع لگے تو میں آپ کا ویڈیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پچھلے 70 سالوں کے اندر کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کو گراتی اور چلاتی رہی ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو. پھر بات کریں گے اس موضوع کے اوپر، اور کس طریقے سے اب مریم صفدر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اگلے مسلم لیگ کا سربراہ بنانے کے لیے. آپ دیکھیں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں بھی زندہ رکھے، حیات دے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. میری ویڈیو پسند آئے، میرا انالیسس پسند آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اس کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو، اور اس پہ کمنٹس کریں اس ویڈیو پہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.